الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فینظر کیف تعملون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مختلف قسم کے حالات اور واقعات لاتے ہیں اور ان کی زندگی کی گزر مختلف حالات اور واقعات پر ہوتا ہے. کئی سارے حالات اور واقعات سے ان کا سامنا ہوتا ہے. ان حالات اور واقعات میں اگر وہ ان ضابطوں کو اختیار کرے جو ضابطے اللہ تبارک و تعالی کی متعین کردہ ہے، تو وہ ان حالات اور واقعات میں سے خیریت کے ساتھ نکل آتے ہیں. لیکن جب وہ ان بنیادی ضابطوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان حالات اور واقعات میں اپنی طبیعت اور منشا کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھیں، تو پھر وہ ان حالات کے مستقل اسیر ہو جاتے ہیں اور آئے روز ان کی زندگیوں میں نئے نئے واقعات نمودار ہوتے ہیں اور ان واقعات کے باعث ان کا واسطہ نقصانات اور ہلاکتوں سے ہوتا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس میں وہ اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا ہے. وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنے قوم سے، استعینوا باللہ، اللہ تعالی کی مدد پر اکتفا کرو، اسی سی مدد طلب کرو. واصبروا، اور صبر سے کام لو. ان الارض للہ، بلا شبہ زمین یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. یورثھا من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے زمین حوالے اور سپرد کر دیتا ہے. من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. والعاقبۃ للمتقین، زمین کے دائرہ اختیار حدود اور خطوں کی صورت میں جنہیں دے دیا جاتا ہے، ان میں سے بقا اور دوام صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالی کے متعین کردہ ضابطوں کی پاسداری رکھے. اور جب زمین اللہ ہی کی ہے اور اللہ رب العزت ہی زمین پر اختیار اور اقتدار سپرد کرتا ہے، تو پھر اس خطے کے اختیار اور اقتدار کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق ہو
تو اس کے لیے بقا اور دوام ہے، اور اگر اس کی منشا کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ یا تو ان کا مختلف حالات اور واقعات سے پالا پڑتا ہے، اگرچہ نام اختیار اور اقتدار کا انہی کا ہوگا لیکن مرضی ان کی ختم ہو چکی ہوگی، دائرہ عمل ان کا ختم ہو چکا ہوگا، ان کی آزادی سلب ہو چکی ہوگی، نہ ان کی وطنی آزادی ان کو کسی کام آئے گی اور نہ ان کی اظہار رائے کی آزادی ان کی کسی کام آئے گی۔ اسی آیت کے تناظر میں اگر ہم اپنے آپ کا اور اپنے خطے کا جائزہ لیں، ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس زاویے سے نہیں دیکھا کہ ایک زمانے میں یہ پورا خطہ پاک و ہند کا برصغیر کہلایا جاتا تھا، اور اس زمانے میں جو ہمارے حالات اور واقعات اور مسائل تھے، ان مسائل کی بنیادی سبب کو ہم نے کبھی نہیں جانچا کہ آیا ان مسائل اور واقعات کا بنیاد دو قومی نظریہ یا ایک قومی نظریہ یا پھر اللہ رب العزت کی متعین کردہ ضابطوں سے دوری اور نظر اندازی تھی۔ عموماً انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری کے لیے بنیادی اسباب کو ڈھونڈنے سے قاصر رہتا ہے کہ میری بیماری کی بنیادی سبب بنی کیا چیز، اور وہ اپنے گرد و پیش کی بعض چیزوں کو بنیاد بنا کر وقتی طور پر درد کی دوا لے لیتا ہے، لیکن وہ بیماری زائل نہیں ہوتی جب تک اس بیماری کی بنیادی سبب کو نہ ڈھونڈا جائے۔ اس زمانے میں بھی، برصغیر کے زمانے میں، دو قومی نظریے کی بنیاد ڈال کر ہم نے وقتی درد کی دوا لی تھی، اپنی بیماری کی اور اپنے حالات اور واقعات کی بنیادی سبب کو تلاش نہیں کیا تھا، اور وہ بنیادی سبب اللہ رب العزت کے متعین کردہ ضابطوں سے دوری اور انسانی اقدار کا فقدان تھا۔ جب انسانی اقدار کا فقدان ہو اور الہی ضابطوں سے دوری اور نظر اندازی اور اعراض ہو تو پھر اس کے نتائج یہ برآمد ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر درد کی دوا لی جاتی ہے اور بیماری ساتھ چلتے چلتے آدمی کو اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگلی آیت جو اس کے بعد ہے اس میں ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے قوم نے کہا کہ یا موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ قال عسى ربكم، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قریب ہے کہ تمہارا پروردگار ان یہلک عدوکم، جسے تم دشمن سمجھتے ہو اسے ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور جس زمین کے محصور ہونے اور مغلوب ہونے کی تم سوچ رہے ہو اس کے وارث تمہیں بنا دیا جائے گا، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا گل کھلاتے ہو، تمہارا کردار کیا رہے گا۔ اور وہی ہوا کہ ہم جس چیز کا رونا رو رہے تھے در حقیقت ہمارا رونا دھونا وہ نہیں تھا،
رونا دھونا بنیادی طور پر نظام کی تبدیلی تھی، الہی ضابطوں کو عملی جامہ پہنانا تھا، لیکن بجائے نظام کی تبدیلی اور الہی ضابطوں کو عملی جامہ پہنانے کے ہم نے صرف دائرہ متعین کر دیا کہ شاید دائروں کے تعین سے اب معاملات ختم ہو جائے، اور جیسے ہم سمجھ رہے تھے ویسے ہوا بھی۔ جس کو ہم مغلوب سمجھتے تھے ہم آزاد کر دیے گئے، جن مسائل کو ہم اپنے لیے بنیادی مسائل سمجھ رہے تھے وہ بدل بھی گئے، لیکن فینظر کیف تعملون، اللہ رب العزت نے دیکھنا چاہا کہ ہم کیا گل کھلائیں گے، اور ہم نے واقعتاً کیا گل کھلائے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلامی نظام ہو، یہاں عدالتی نظام اسلامی ہو، یہاں حکومتی نظام اسلامی ہو، یہاں بینکنگ کا نظام اسلامی ہو، لیکن آج تک ہماری اس خطے میں انتخاب کے نظام سے لے کر عدالتی نظام سے گزرتے ہوئے مارکیٹنگ اور بینکنگ کے نظام تک کا جائزہ لیا جائے تو کہیں پر بھی اسلام کا کوئی رمق دکھائی نہیں دیتا۔ انتخابی عمل میں کیا ہے؟ دانا اور نادان، عقل مند اور بیوقوف، دیوانہ اور سنجیدہ، سب کی رائے ایک جیسی۔ حالانکہ بنیادی طور پر شریعت میں رائے کے اعتبار یا تو اصحاب رائے کی ہے یا اصحاب ترجیح کی ہے۔ اصحاب رائے ان کو کہا جاتا ہے جو رائے دینے کے بعد اپنی رائے پر معقول دلیل رکھتا ہو اور وہ یہ سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ میری یہ رائے فلاں شخص کی رائے سے اس لیے بہتر ہے اور اس رائے میں یہ کمیاں ہیں اس لیے اس کو میں نہیں اپنا سکتا۔ اور اصحاب ترجیح ان کو کہا جاتا ہے جو 2 اور 3 رائے میں سے کسی ایک رائے کو ترجیح دے اور یہ سمجھا سکے کہ میری وجہ ترجیح کیا ہے کہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں 3 آراء کے درمیان فلاں رائے کو ترجیح کیوں دے رہا ہوں، اس کو وہ سمجھا سکے۔ جب شریعت میں ان 2 کی رائے کو اعتبار ہے اور ہمارے خطے میں دانا اور نادان، معقول اور نامعقول، دیوانہ اور درست دماغ، سب کی ایک جیسی رائے ہو اور سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے اور کہا جائے کہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ جیسے ماحول ہو، وہاں پر ہم خیر کی توقع رکھیں، وہاں پر جو حکمران آئے وہ ہمارے لیے باعث خیر بنے، اور پھر اتباع کے لیے معیار کہ پیروی کس کی جائے، اس کے لیے معیار نامعقول قسم کے معیار ہیں۔ جن لیڈروں کی یہاں پیروی کی گئی، خطہ بنا تھا اسلام کے لیے، خطہ بنا تھا مسلمانوں کی آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے، لیکن یہاں کیا ہوا؟ آزادانہ زندگی گزارنے اور آزاد خطے کے لیے سنجیدہ ماحول پروان چڑھانا لازم ہے، لیکن یہاں پر سنجیدگی کے لیے بنیاد کوئی نہیں بنایا گیا۔ ابتداءً ذہنیت تھی، تعلیم، شعور، فہم، فراست، لیکن رفتہ رفتہ وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ جو ایک قوم پاکستانی مسلمان قوم تھی، اس قوم کا یہاں پر ایک خطے کے اندر رہتے ہوئے بھی بٹوارہ کر دیا گیا۔ وہ کوئی پٹھان بنا، کوئی سندھی بنا، کوئی بلوچ بنے، کوئی پنجابی بنے، کوئی مہاجر بنے، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور اعتبار سے یکجہتی تھی تو اس میں بھی تفریق ڈال دی گئی، کوئی دیوبندی بنے،
کوئی اہل حدیث بنے، کوئی اہل تشیع بنے، کوئی بریلوی بنے، کوئی ذکری بنے، یہ کئی سارے فرقوں میں بانٹ کر وہ جو ایک قومی وحدت تھی اس کو بھی پارا پر کر دیا گیا۔ اور پھر ان جتوں نے جو قومی اور مذہبی جتے ہیں، ان تمام جتوں نے اپنے اپنے پیروکاروں کو سنجیدہ بنانے کے بجائے اپنی عافیت، قیادت نے اپنی عافیت اس میں سمجھی کہ ان کو اندھا اور بہرا بنایا جائے، اور اندھا اور بہرا بنانے کے لیے جذباتی قسم کے نعرے اچھالے گئے۔ اور لازمی بات ہے کہ جب بندہ سنجیدگی سے جذباتیت پر اتر آتا ہے تو پھر وہ سنجیدہ اقدامات بھی نہیں لیتا اور سنجیدہ راہوں کو بھی اختیار نہیں کرتا۔ لہٰذا ہر قوم اور ہر فرقے نے اپنے پیروکاروں کو اسلحہ تھما دیا۔ وہ چیزیں جو سنجیدہ طرز عمل سے حاصل کیے جا سکتے تھے انہیں بدماشی اور غنڈہ گردی کے ذریعے حاصل کرنے کی تگدو شروع کر دی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے تعلیم کو بنیاد بنانا چھوڑ دیا۔ خاص طور پر نوجوان نسل نے کہا کہ جب میں طاقت سے حاصل کر سکتا ہوں تو مجھے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب میں جتھے بندی کے ذریعے حاصل کر سکتا ہوں تو مجھے باشعور بننے کی کیا ضرورت ہے، جب میں اسلحے کلچر کے ذریعے سب حاصل کر سکتا ہوں تو پھر مجھے سنجیدہ اور باوقار بننے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہ ماحول کس نے فراہم کیا؟ ہر جانب نظر ڈال لیجئے، جو جس کا پیروکار ہے اس نے یہی عنصر اس معاشرے کو دیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے آزادی اور اپنے خطے اور اپنے کردار تینوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی بات ہمارے اوپر صادق آتی ہے کہ نہیں کہ قال عسى ربکم، قریب ہے کہ جس کو تم دشمن سمجھتے ہو رب تمہارے اس دشمن کو ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں اس خطے کا مالک بنا دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پس دیکھے گا کہ تم کیا گل کھلاتے ہو۔ اور ہم نے یہی گل کھلایا اور کچھ نہیں کیا۔ لہذا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعتاً گل کھلائیں، اور گل کھلانے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں، اور جس خطے میں اور جس زمین میں گل کھلانا ہے اس زمین کو اس قابل بنائیں کہ وہ کاشتکاری کے قابل ہو۔ اس وقت ہماری یہ زمین معقولیت کی کاشتکاری کے لیے نہیں ہے، سنجیدگی کی کاشتکاری کے لیے کارآمد نہیں رہی۔ لہٰذا پھر سے اس زمین پر محنت کی ضرورت ہے، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ، تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کو سمجھ سکیں اور اپنے خطوں کے نقصانات کو سمجھ سکیں اور اپنے خطوں کی لیڈرشپ کے کردار کا جائزہ لے سکے کہ اس نے ہمیں کہاں لایا اور کس ڈگر پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارا جن مسائل سے بھی سامنا اور پالا ہے وہ ہماری لیڈرشپ کا کردار ہے اور ہمارے اندھے اور بہرے بننے کا اثر ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی کے حالات اور واقعات کو سمجھ سکیں اور غلط راستوں سے اپنے آپ کو روک سکیں اور بہتر راہوں کا انتخاب کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔